بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فضل سبحان یوسفزئی، آرکیٹیکٹ، انوائرمنٹل ڈیزائن اسکالر۔ نئے سال کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ کے کچھ باتیں جو فن تعمیر اور فنون لطیفہ کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے، اسی کو آگے لے کر کے چلیں گے، اور اس پروفیشن کے لحاظ سے اس پیشے کو جو درپیش مسائل ہیں اس پہ بحث کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل شعبہ ہے فن تعمیر آرکیٹیکچر، اور ہمارا جو بلٹ انوائرمنٹ ہے، جو ہم چیزیں انسان بناتا ہے، اس میں آرکیٹیکٹس کا بہت بڑا رول ہے اور ان کا بہت عمل دخل ہے۔ تو ان کے سروسز اور ان کے ایکسپیرینسز، تجربات سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو معاشرے میں وہ مقام، وہ رسپانسبلٹی دینی پڑے گی تاکہ اس سے معاشرہ مستفید ہو سکے۔ اس کے جو چیدہ چیزیں کرنٹلی جو مجھے نظر آ رہی ہیں، وہ پروفیشنل چیزیں ہیں جو فرمز کے لحاظ سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے ہم فیس کر رہے ہیں اور ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں کافی عرصہ سے، جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ مثلاً آرکیٹیکٹس پہلے بہت کم تھے پورے پاکستان کے لیے، اگر 18 کروڑ عوام تھے تو 2000-2500 کے لگ بھگ آرکیٹیکٹس تھے۔ اب آرکیٹیکٹس بڑھ کے 10,000 پلس ہو گئے رجسٹرڈ جو آرکیٹیکٹس ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، لیکن عوام کو اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ آرکیٹیکٹ کا رول کیا ہے، بلڈنگ ڈیزائن کون کرے گا، یا اس کے جو امپیکٹس ہیں۔ اب جو نیا چیز جو ہمارے انوائرمنٹل جو کلائمیٹک چینج آ رہا ہے، اس کے لحاظ سے جو ہم ڈیزائن کریں گے، جو گرین آرکیٹیکچر ہے یا جو انوائرمنٹلی ڈیزائنڈ آرکیٹیکچر ہے، اس کے لحاظ سے کون سے اقدامات ہیں جو ہمارے گورنمنٹ نے اور اداروں نے اٹھانے ہیں۔ جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک نیشنل گرین کاؤنسل اب پاکستان کریٹ کیا جائے ایک ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ کے، جو ایک سپریم کاؤنسل ہو، سارے بلٹ انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر جو بھی ہے، چاہے ڈیم بن رہا ہو، چاہے ہاسپٹل بن رہا ہو، چاہے یونیورسٹی بن رہی ہو، تو اس لحاظ سے اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہو۔ اس میں انجینئرز، آرکیٹیکٹس، ٹاؤن پلانرز، جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں، وہ جنہوں نے اس سبجیکٹ کو پڑھا ہو، وہ اس میں شامل ہو، ان کی رائے شامل ہو، اور اس کے لیے بائی لاز بنے، باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن وضع کیے جائیں، جو کہ میں PKTP یا PEC کے اس میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ اتنے ہیلپ فل ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کو بھی آگے دیکھ سکیں، کیونکہ انوائرمنٹ جو امپیکٹ ہم ڈال رہے ہیں وہ انسان خود ہی کر رہا ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ میں اس میں شامل ہے، اس میں انجینئر بھی شامل ہے۔ کنکریٹنگ کر رہی ہے جنگل، اب کنکریٹ بن رہا ہے، ہائی رائز بن رہے ہیں، ہر جگہ گلی کوچہ ہر جگہ جو ہے نا اس کو کنکریٹ سے پختہ کیا جا رہا ہے تاکہ کیچڑ نہ ہو، لیکن اس کا امپیکٹ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ فلائی اوورز بن رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ اسیسمنٹ کوئی نہیں کرتا۔ کاغذوں میں اگر شاید ہو، میٹرو بسز، میٹرو اسٹیشنز، یہ چیزیں بنی ہیں، لیکن اس کے پراپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں کرائی گئی، آرکیٹیکچرل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں کی گئی کہ اس کا ہمارے کلچر، ہمارے تاریخ، ہمارے جو ہے بلٹ انوائرمنٹ ہے، جو ہمیں ویزیبلٹی، جو ہمیں ویژولی جو چیزیں ہم دیکھیں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہے ہم پہ، تو اس بارے میں کوئی بھی کسی نے نہ رائے لی، نہ اس کو کنسیڈر کیا گیا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت اس کو سیریس لے اور اس بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن وضع کرے۔ اب PKTP جس ایکٹ کے تحت وہ ہاؤسنگ منسٹری کے اندر ہے، تو پہلے تو میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤسنگ منسٹری کا کیا مطلب ہے، کہ ایک ملک میں صرف ہاؤسنگ ایک سیکٹر ہے، اس میں ہم کمرشل پروجیکٹس بھی کرتے ہیں، اس میں ہم ریکریشنل پروجیکٹس بھی کرتے ہیں، تو ایسی کوئی منسٹری کیوں نہیں ہوتی؟ مثلاً اگر ہم ہاؤسنگ کی منسٹری کا نام چینج کر کے اس کے جو پورٹ فولیو اس کو چینج کیا جائے، مطلب منسٹری آف کلچر اینڈ آرکیٹیکچر کیا جائے، تو آرکیٹیکچر میں سب کچھ آ جائے گا،
اور اس کے امپلیمنٹیشن، اس کے لیے جو بائی لاز بنیں گے، جو چیزیں ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گی. ایک ایسی منسٹری ہوگی جو ان سب کو لے کر کے چلیں گی. پھر اس کے انڈر جو کونسلز بنیں گے، جیسے نیشنل گرین کونسل آف پاکستان NGCP ہے یا PCAT ہے، وہ اپنا رول پھر اسی کے انڈر اگر ہم وہ پلے کریں گے تو پھر چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت چلیں گے تو وہ ایک چیز کو صرف دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے نا ان پٹ آؤٹ پٹ دیکھیں گے، اس کا امپیکٹ نہیں دیکھیں گے معاشرے پہ، لوگوں کے سائیکالوجی پہ، ہمارے رہن سہن پہ. ہم ملک کے پروویژن کے انٹرنیشنلی، جیسے میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں، اس میں پاکستان کا آرکیٹیکچر نہیں ریپرزینٹ کیا جاتا باہر کے ملکوں میں، یا نہ، کیونکہ لوگوں میں بھی اویئرنیس نہیں آ سکتی جب تک لوگ ان ٹچ نہیں رہیں گے. اگر وہ آ کے کپڑے دیکھیں گے، ہمارے پاکستانی کلچر کو چیزیں دیکھیں گے، پھر آرکیٹیکچر بھی دیکھیں، ہمارا بلٹ انوائرمنٹ بھی دیکھیں، ہم سوچتے کس طرح ہے، ہمارے سوچ کی جو عکاسی کرتا ہے، جو لیونگ ہسٹری ہے، وہ آرکیٹیکچر ہے. اور آرکیٹیکچر کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، ادھر کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن باقی پاکستان میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور چند ہی آرکیٹیکٹس ہیں جو ایلیٹ آرکیٹیکٹس ہیں، جو ایلیٹ فیملیز سے ہیں، وہی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، باقی آرکیٹیکٹس کو کوئی موقع نہیں ملتا. اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ وہ وجہ کیا ہے. جو میری ایک پرسنل اسسمنٹ ہے، جیسے پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، UT بن رہا ہے، کوئی اور یونیورسٹی بن رہی ہے، جیسے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ان کے پاس اپنا وہ سٹاف ہے، کہتے ہیں ہم خود ہی ڈیزائن کر لیتے ہیں، خود ہی فنڈ ریلیز کر لیتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی کا کنسیپٹ اس میں نہیں ہے. تھرڈ پارٹی اس چیز کو چیک کرتی ہے، اس کی کوالٹی، اس کے کوالٹی کو انہانس کرتی ہے، اس میں میچورٹی آتی ہے، اس میں ایک ویلیو ایڈیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مطلب کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی ہے یہ پوری. کیونکہ اگر گورنمنٹ چاہے کوئی ہاسپٹل بنانا یا چیز بنانا، وہ نیسپاک کو چانس دے دے یا وہ بڈنگ بھی اوپن کر لے، تو نیسپاک اتنا بڑا فرم ہے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا فرم کیسے کر سکے گا. اس میں لوکل آرکیٹیکٹس تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گا، وہ اتنی ریکوائرمنٹس نہیں پورے کر سکے گا. پھر PCAT اس کے لیے اپنی کیٹیگری A1 A2 A3 A4 کیٹیگرائز کریں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں وہ. تو اس کیٹیگری کے ساتھ جو ہمارے فرمز آئیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے نا پاکستان اسٹیل مل نہیں چلانی چاہیے، اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ کو یا کیبنٹ ڈویژن کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کیوں PPAC بنائی، کیوں نیسپاک بنایا؟ کہ کچھ پیسے حکومت کو دو، کچھ وہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بنے ہوئے CEO بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے جیبوں میں چلے جائیں، بڑے پروجیکٹس وہ کرتے رہیں. تو کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ ان کے پاس جو بھی اویلیبل سٹاف ہوگا وہی بنائے گا، نہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تھرڈ پارٹی کنسلٹنسی نہیں ہے. جو میری یہ گزارش ہے کہ تھرڈ پارٹی کنسلٹنسی کو لاگو کیا جائے، چاہے کوئی پرائیویٹ کرے یا سرکاری کرے، اس کو ایک تھرڈ پارٹی اس کو چیک کرے. چیزیں بڑے اربوں روپے، ملین بلین کے پروجیکٹس ہیں، چاہے ایک ڈیم کیوں نہ بن رہا ہو، نیسپاک چلے، اس میں ماہر ہو، اس کا امپیکٹ تو ہوگا نا بھائی. اس کو لوگ وزٹ کریں گے. ٹورزم ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم، ادھر اس کا آرکیٹیکچرل کیا ہے، اس میں کیا کوئی ایلیمنٹس بنائے گئے، کوئی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، وہ باہر سے کیا چیز دکھے گی؟ نیچر کو آپ ڈیولپ وہ کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو نیچر کے لحاظ سے انوائرمنٹل ڈیزائنر نے اس میں کیا ہے، اس کو کیا نیچر فیچرز دیے ہیں ادھر. اس کے سٹرکچر جو ہے وہ سیول دے دے گا، اس کے سٹرکچر مضبوطی وہ فلاں، لیکن اس کا امپیکٹ اس ایریا میں جہاں پہ ڈیم بن رہا ہے، یا جہاں پہ روڈ بن رہا ہے، یا جہاں پہ موٹر وے بن رہا ہے، اس کے امپیکٹ اسیسمنٹس تو ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ کونسلز ہونی چاہیے جو حکومت کو مشورہ دے سکے، حکومت کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. EPA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، اس کونسل کے انڈر وہ ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کہا چاپا مارنا ہے، کون سی چیز روکنی ہے، کون سی چیز کرنی ہے، کون سا لا ہم نے وہ کرنا ہے. چند لاز بنے ہیں بس فیکٹریوں کے لیے، ادھر سے وہ زہریلی گیسیں نہ نکلے، وہ پانی گند نہ جائے، فریش واٹر میں نہ جائیں. گٹر تو لوگوں کے جو ہے فلشوں سے نکل کے ڈائریکٹ نالیوں میں آ رہے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ کسی کو جرمانہ کیا ہے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہوگا؟ TMA کے پاس ہے یا وہ EPA کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ تو یہ چیزیں کون سیٹ کرے گا؟ حکومت وقت. اگر ریفارمز چاہ رہے ہیں تو یہی ریئل ریفارمز ہیں. نیسپاک کو ختم کیا جائے، آپ PPAC کو ختم کریں، UT سے کنسلٹنسی لے رہے، آپ کنسلٹنس نہیں ہے بھائی، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. پورے پاکستان کے عوام نے ٹیکس دیا ہے، اسے پیسے آئے ہیں، اسے یونیورسٹی منظور ہوئی ہے. وہ پھر کنسلٹنٹ آپ اوپن کریں،
ہر جگہ کا کسی نے ریسرچ کی ہوگی کسی یونیورسٹی پہ، میں خود اپنی کہہ رہا ہوں، میں نے اسوات یونیورسٹی پہ ریسرچ کی تھی، اس ٹائم میں باہر تھا، آگے لاہور کے ایک فرم نے اسوات یونیورسٹی ڈیزائن کر دی، تو وہ ریسرچ تو رہ گئی نا، لائبریری کے زینت بن گئی بس خلاص۔ تو اس میں جو ریجنل امپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈیجنس آرکیٹیکچر ہے یا جو تھاٹس ہے اس ایریا کے لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، پختونوں کی ثقافت کیا ہے، بلوچوں کی ثقافت کیا ہے، پنجابیوں کی کیا ہے، سندھیوں کی کیا ہے، یہ کون سامنے لے کے آ سکتا ہے؟ یہ آرکیٹیکٹ لے کے آ سکتا ہے اور وہ فرم لے کے آ سکتے ہیں جو PKTP سے رجسٹرڈ بھی ہو اور وہ جو کیپیبل ہو جائیں۔ مطلب اگر بڑی یونیورسٹی کا پروجیکٹ ملتا ہے 20-30 لاکھ 50 لاکھ کا پروجیکٹ مل جاتا ہے آرکیٹیکٹ، کتنے آرکیٹیکٹس کو وہ جاب دے دے گا، کتنے انجینئرس کو جاب دے دے گا؟ لیکن اگر آپ اسی کو نسپاک اور اس کو دے دیں تو وہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بنی بنائی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی وہ بنا دیں گے، وہ سوات میں بھی وہ بنا دیں گے، وہ گلگت بلتستان میں بھی وہ بنائیں گے، پھر ٹورسٹ کس لیے چیز کی لائیں گے؟ وہ ہارورڈ یونیورسٹی اور وہ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک دوسرے سے ان کا آرکیٹیکچر ڈفرینس ہے، ان میں ہر چیز کی کوالٹی ہے۔ تو یہ کوالٹی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو حکومت جو ہے نظر انداز نہ کرے اور چیز پہ سوچے، آگے اس پہ عمل کیا جائے، تب ہمارا آرکیٹیکچر، ہمارا کلچر، ہماری ویلیو ہوگی انٹرنیشنلی نیشنلی، اور ایک پازیٹیو چینج آئے گا۔ میں پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایک چینج آ جائے اور پاکستان آگے بڑھے، پاکستانی آگے بڑھے اور ہماری رسپیکٹ ہو، گرین پاسپورٹ کی ایک رسپیکٹ ہو اور ہم جتنے بھی شعبے ہیں اس میں ایکسیل کر سکیں۔ خالی ایک ادارہ یا کچھ لوگ جو ہے نا ان کو جاب دے دینے سے یا سرکاری جاب دے دینے سے ملک ترقی نہیں کر پاتے۔ جب کلیکٹیولی پوری نیشن، جتنی بھی ہنرمند افراد ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو کریٹیو بندے ہیں، تخلیقی ذہن کے لوگ ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ آگے آئیں گے، وہ سپورٹس میں بھی آگے آئیں گے، وہ اپنے کلچر کو بھی ریپریزنٹ کریں گے اور پھر ہم دنیا میں ہمارا نام ہوگا اور ایک عزت سے نام لیا جائے گا، اور پھر ہمیں یہ قرضے وغیرہ یہ چیزیں نہیں لینی پڑیں گی، ڈالرز خود ہی ہمارے ملک میں آئیں گے۔ تو یہ آج کا میسج تھا اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ہوتے ہیں ملاقات آپ سے۔ السلام علیکم۔